کتاب مقدس میں سے زبور 119 اس کی 97 آیت سے ہم پڑھیں گے۔ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اسی کا دھیان رہتا ہے۔ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں، کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے۔ میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں، کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے۔ میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں، تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں۔ میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا، کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے۔ تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں۔ تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح کے پاک اور مبارک نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے آج ہمیں یہ موقع دیا تاکہ ہم خدا کے پاک کلام کو سیکھ سکیں۔ کتاب مقدس میں سے جو حوالہ میری اور آپ کی رہنمائی کے لیے تلاوت کیا گیا ہے، آج ہم سیکھیں گے کہ انسان جب خدا کی شریعت سے محبت رکھتا ہے، خدا کے قوانین کے ساتھ لپٹا رہتا ہے، تو اس کے لیے کیا کیا برکتیں ہوتی ہیں اور کیا کیا خدا اس کو نعمتیں دیتا ہے، اور انسان کیسے پھر زیادہ ترقی کرتا ہے۔ پہلے نمبر پر لکھا ہے کہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں، مجھے دن بھر اس کا دھیان رہتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انسان کا دن بھر دھیان اسی چیز پر رہتا ہے جس سے انسان کی بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ محبت کی اخیر ہوتی، محبت کا اینڈ جب ہوتا ہے تب انسان کا ہر وقت اس چیز پر دھیان رہتا ہے۔ انسان کو اپنے گھر سے محبت ہوتی ہے، انسان کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے، اور جب انسان ڈیوٹی پر جاتا ہے تو اس کی توجہ بار بار اپنے بچوں پر گھر میں جاتی ہے کہ میرے بچے کیا کرتے ہوں گے۔ اگر کوئی بہن ڈیوٹی کرتی ہے تو کام پر بھی جب ہوگی تو اس کی توجہ اپنے بچوں کی طرف ہوگی، اس کا دھیان جو ہے وہ اپنے بچوں کی طرف ہوگا۔ اور زیادہ والدین جو ہوتے ہیں وہ دوپہر کو اس لیے نہیں سوتے کہ کہیں بچے کسی مشکل میں نہ آ جائیں، کیونکہ جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو آزاد ہوں تو باہر بھی جاتے ہیں، بجلی کو چھیڑ سکتے ہیں، کسی طرح کا بھی کوئی نہ کوئی نقصان کر سکتے ہیں۔ تو جب بچے گھر میں ہوتے ہیں تو والدین کو اکثر نیند اس لیے نہیں آتی تاکہ بچے کسی مشکل میں نہ پھنس جائیں۔ اس لیے جو خدا کی شریعت کے ساتھ محبت رکھتے ہیں ان کا دن اور رات خدا کی شریعت پر دھیان رہتا ہے۔ کتاب مقدس میں جب ہم زبور 1 پڑھتے ہیں تو پہلے زبور میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کی ندیوں کے پاس لگایا گیا ہو۔ تو اس سے جو پچھلی آیت ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ دن رات اس کا دھیان خدا کی شریعت پر رہتا ہے۔ اس کا دن رات کس پر دھیان رہتا ہے؟ خدا کی شریعت پر رہتا ہے۔ اور یہاں پر بھی یہی بتایا گیا کہ میں تیری شریعت سے کیسی محبت رکھتا ہوں کہ مجھے دن بھر اس کا دھیان رہتا ہے۔ دوسرے نمبر پر لکھا ہے تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں۔ آپ کو پتا کہ جب دونوں ملکوں کی جنگ ہوتی ہے، جو فوج دانشمند ہوتی ہے وہ دوسرے کو شکست دیتی ہے اور خود جیت جاتی ہے۔ اسی طرح جو لوگ آج بھی دانشمند ہوتے ہیں وہ مار نہیں کھاتے، اور پاک کلام میں یہی بتایا گیا ہے کہ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے بھی زیادہ دانشمند بناتے ہیں۔ خدا کے پاک کلام میں یہ خوبی ہوتی ہے کہ خدا کا پاک کلام ہر طرح سے ہمیں رہنمائی دیتا ہے۔ یہ کوئی بھی زمانہ ہو، یہ بائبل مقدس جو حوالہ میں نے ابھی پڑھا ہے یہ آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کا خدا کے منہ کا بیان کیا ہوا کلام ہے، لیکن یہ آج بھی اسی طرح لاگو ہے جیسے اس وقت لاگو تھا۔ اس لیے خدا کا پاک کلام جب بھی ہم پڑھتے ہیں یہ تب ہی ہمیں رہنمائی دیتا ہے، تب ہی ہماری مدد کرتا ہے، تب ہی ہمیں یہ ایمان میں مضبوط کرتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں کیسے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس لیے پاک کلام میں لکھا ہے کہ تیرے فرمان مجھے میرے دشمنوں سے زیادہ دانشمند بناتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہیں۔ جو شخص خدا کے فرمان کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے دشمنوں سے کہیں زیادہ دانشمند ہوگا۔ دشمن ایک جال بچھائے گا
تو انسان کے پاس اس جال سے نکلنے کے لیے عقل خدا دے دیتا ہے. انسان نے دشمن نے کوئی مصیبت کسی کے لیے کھڑی کی ہے، لیکن جو شخص خدا کی شریعت کے ساتھ لپٹا رہتا ہے، خدا کی شریعت کے ساتھ محبت کرتا ہے، وہ شخص کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. وہ اس مصیبت سے بھی نکل جاتا اور دشمن حیران کا حیران رہ جاتا ہے. اس لیے خدا کی شریعت کے ساتھ ہمیں محبت رکھنی. اور اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ میں اپنے سب استادوں سے زیادہ عقل مند ہوں. استاد سے کوئی زیادہ عقل مند نہیں ہو سکتا. لیکن یہاں پر ایک بات لکھی گئی ہے کہ میں اپنے سب استادوں سے عقل مند ہوں. اب آگے وجہ لکھی ہوئی ہے، کیونکہ کا جو لفظ ہے یہ وجہ کو ظاہر کرتا ہے، یہ حرف وجہ ہوتا ہے. لکھا کیونکہ تیری شہادتوں پر میرا دھیان رہتا ہے. جس کا دھیان خدا کی شہادتوں پر، خدا کی شریعت پر رہتا ہے، وہ شخص اپنے استادوں سے بھی زیادہ سمجھدار ہو جاتا ہے، وہ اپنے استادوں سے بھی زیادہ دانشمند ہو جاتا ہے. اور آگے 100 آیت میں لکھا ہے میں عمر رسیدہ لوگوں سے زیادہ سمجھ رکھتا ہوں کیونکہ میں نے تیرے قوانین کو مانا ہے. جو شخص خدا کے قوانین کو مانتا ہے وہ عمر رسیدہ بزرگوں دانشور لوگوں سے بھی کہیں زیادہ سمجھدار ہوتا ہے. اس کی پرورش کس میں کی گئی ہوتی ہے؟ خدا کے خوف میں، خدا کے پاک کلام میں وہ پروان چڑھتا ہے. اسی لیے تموتھیوس کے خط میں پالوس رسول تموتھیوس کو خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو بچپن ہی سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو مسیح یسوع پر ایمان لانے کے لیے تجھے دانائی سکھا سکتے ہیں. تو خدا کا پاک کلام انسان کو دانائی سکھاتا ہے، خدا کا پاک کلام انسان کو حکمت سکھاتا ہے، خدا کا پاک کلام انسان کو خدا کا خوف سکھاتا ہے، خدا کا پاک کلام انسان کو اچھے اور برے کی پہچان دیتا ہے. خدا کا پاک کلام انسان کو انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ کرنا سکھاتا ہے. خدا کا پاک کلام انسان کو خدا کے سامنے جھکنے، خدا کے ساتھ تمیز کے ساتھ بات کرنا بھی سکھاتا ہے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں. جب انسان کے پاس خدا کی شریعت ہوتی ہے تو انسان کے سارے قدم بری راہ سے رکے رہتے ہیں. لیکن جب انسان اپنے برے رستوں پر چلتا رہتا ہے تو پھر اس وقت وہ خدا کی شریعت کو بھول چکا ہوتا ہے. اس کے بعد لکھا میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے. جو شخص خدا کے پاک کلام کی تعلیم لے لیتا ہے وہ کبھی برگشتہ نہیں ہوتا. آپ کو پتا ہے ہمارے معاشرے میں بہت ساری ہماری بیٹیاں، بہت سارے ہمارے بیٹے غیر قوموں کے ساتھ تعلق جوڑ لیتے ہیں، غیر قوموں کے ساتھ ہماری بیٹیاں شادیاں رچا لیتی ہیں. کیوں وہ ایسا کرتی ہیں؟ اس لیے کہ انہوں نے خدا کے پاک کلام کی تعلیم نہیں لی ہوتی. ہمارے بیٹے خود بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں، ہماری بیٹیاں بھاگ کر شادی کر لیتی ہیں. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو خدا کے پاک کلام کی تعلیم نہیں دی گئی ہوتی. جو خدا کے پاک کلام کی تعلیم لیتا ہے اس کے اندر خدا کا ڈر ہوتا ہے. میں اس آیت کو دوبارہ پڑھتا ہوں. میں نے ہر بری راہ سے اپنے قدم روک رکھے ہیں تاکہ تیری شریعت پر عمل کروں. میں نے تیرے احکام سے کنارہ نہیں کیا کیونکہ تو نے مجھے تعلیم دی ہے. تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں. شہد گھر میں پڑا ہو تو بچے اس کو رہنے نہیں دیتے، کھا جاتے ہیں. کیوں کھا جاتے ہیں؟ ان کو میٹھا لگتا ہے. تو جب انسان کو خدا کا پاک کلام میٹھا لگتا ہے تو وہ دن رات پڑھتا ہے. بعض لوگوں آپ میں نے دیکھا ہوگا کہ جب میسج ہو رہا ہوتا ہے تو پاسٹر صاحب اوپر سے بولتے ہیں کہ فلاں حوالہ ہم پڑھیں گے. ایک آیت پاسٹر صاحب نے کہی، وہ پڑھ لی، اس کے بعد پاسٹر صاحب اس کی وضاحت کرنے لگ جاتے ہیں اور جو پڑھنے والا وہ پھر آگے خود بخود پڑھتا رہتا ہے کیونکہ اس کو ٹیسٹ آتا ہے، مزہ آتا ہے بائبل پڑھنے میں. اس لیے جن لوگوں کو بائبل پڑھنے میں مزہ آتا ہے وہ اس کو اپنی آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے. ان کو شہد سے زیادہ یہ میٹھی لگتی ہے، ان کو سونے سے بھی زیادہ یہ قیمتی معلوم ہوتی ہے. وہ اپنی جان سے زیادہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. اس لیے لکھا ہے تیری باتیں میرے لیے کیسی شیریں ہیں، وہ میرے منہ کو شہد سے بھی میٹھی معلوم ہوتی ہیں. تیرے قوانین سے مجھے فہم حاصل ہوتا ہے، اس لیے مجھے ہر جھوٹی راہ سے نفرت ہے. خدا مجھے اور آپ سب کو آج اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین. ہم اپنی آنکھیں بند کریں، اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں. عجیب مشیر خدا قادر ابدیت کے باپ صلی سلامتی کے شہزادے یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں بخشا تاکہ تیرے سامنے جھک سکیں اور تیرے پاک کلام کو سیکھ سکیں. آج جو کچھ ہم نے پاک کلام میں سے سیکھا ہے ان ساری باتوں کو یاد رکھنے اور ان کو عمل میں لانے کے لیے توفیق عطا فرمانا. اے باپ تیری باتیں ہمارے لیے سونے سے زیادہ قیمتی ہوں، تیری باتیں ہمیں شہد سے زیادہ میٹھی لگیں. تیرا پاک کلام ہمارے زندگی میں رچ بس جائے
اور تیرا پاک کلام ہمارے ہڈیوں میں، ہمارے گوشت اور خون میں رچ بس جائے، تاکہ ہم تیرے پاک کلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ تیرا خادم ہوتے ہوئے ان تمام جھکے ہوئے سروں کے لیے برکت اور سلامتی مانگتا ہوں۔ جتنے لوگوں نے اس وقت اس کلام کو سنا ہے، ان کو اس کلام کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے باپ، تمام ان لوگوں کی مالی، جسمانی اور روحانی ضرورتوں کو پورا کرنا، کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہ آنے دینا۔ اس وقت جتنے میری آواز کو سن رہے ہیں، وہ لوگ جو جسم کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، ان کی کسی قسم کی بھی بیماری ہے، ان ساری بیماریوں کو یسوع مسیح کے القادر نام میں حکم دیتا ہوں کہ ان کی زندگیوں سے جدا ہو جائیں۔ تیرے لوگ شفا پائیں، ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں۔ اپنے پاک کلام پر غور کرنے، یاد رکھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم سب کو ہر طرح کی بدی اور برائی سے بچا کر صحیح سلامت آسمان کی بادشاہی میں لے جانا۔ یہ دعا تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم نے اپنے قرض داروں کو معاف کیا ہے، تو بھی ہمارے قرض ہمیں معاف کر، ہمیں آزمائش میں لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت اور شراکت اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔